اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہے. منت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی ایسی عبادت کے کرنے کا وعدہ کرنا جس کی جنس سے کوئی عبادت ہم پر پہلے سے واجب ہو. جیسے انہوں نے روزے رکھنے کی منت مانی تو روزہ فرض بھی ہوتا ہے، تو اس کی منت تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے منت کے الفاظ کہیں ہوں کہ اپنے کان نے سنا ہو. اگر صرف دل میں ارادہ کیا تھا تو یہ شرعی منت نہیں ہے. تو اگر یہ بہن نے ایسے کیا تھا کہ دل میں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک جاب نہیں ملے گی روزہ رکھوں گی، تو یہ منت ہوئی نہیں، یا چھوڑ دیں اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اتنی آواز سے کہا تھا کہ کان کو سنا تھا تو پھر انہوں نے خود ایک اپنے لیے مشکل کھڑی کی ہے. اب تو ان کو فالو کرنا پڑے گا، اگر اس کو چھوڑتی ہیں تو گناہ گار ہوں گی. اب یہ ہے کہ اگر یہ لگاتار روزہ رکھنا دشوار ہے تو یہ اس کو چھوڑ سکتی ہیں، مطلب عذر کی وجہ سے، لیکن یہ ان کے پر قضا ہو جائے گی. گناہ کی توبہ کریں اور بعد میں اس کو ادا کرتی رہیں. مثلا جاب ہو گئی جیسے تو یہ تو منت پوری ہو گئی، سلسلہ منقطع ہوگا. اب جتنے روزے چھوٹے تھے ان کو بعد میں قضا کر لیں. لگاتار روزے رکھنے میں شوہر کے حق میں کوتاہی کی مرتکبہ بھی ہوں گی، اس لیے تھوڑا سا گیپ کر کے یہ کر سکتی ہیں. اگر مشکل اور بہت ہی دشواری ہو رہی ہے تو، اور طاقت ہے تو بہرحال رکھنا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. خود مفتیہ بن گئیں، آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ مشقت میں آ گئی 6 ماہ سے روزے رکھ رہی ہیں. اور تو یہ بہن ہمارا برا نہ مانے، میں نے مفتیہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ہاں ہم از خود پہلے فیصلہ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ شاید اس سے فوراً متاثر ہو کے ہمارا کام کر رہے ہیں. وہ ذات بے نیاز ہے، اس کو انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا ہے. وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتا ہے کہ کب نوکری ملے گی کب نہیں، اور وہی بھی جانتا ہے کہ بندی منت پوری کرے گی کہ نہیں کرے گی. اس لیے بس تھوڑا سا کوئی عمل اختیار کر لیتی کافی تھا. بہرحال جو حل تھا بتایا. یہ پہلے بھی کہا تھا کہ دعا کے لیے افضل یہ ہے کہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر دعا آخر میں بھی درود پاک پڑھ دیں. اول آخر اگر درود پاک ہو تو دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی فرض یا واجب بھی نہیں ہے. ہزارہا نبی کریم سے دعائیں ثابت ہیں کہ آپ نے نہ پہلے درود پڑھا نہ بعد میں پڑھا. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی بہت ساری دعائیں منقول ہیں کہ وہ درود پاک سے خالی رہی، یعنی پہلے بعد درود پاک نہیں تھا، لیکن چونکہ بعض حدیثوں میں آیا اس لیے پڑھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم. جی یہ جو جی پی فنڈ وغیرہ کا جو مسئلہ معلوم کیا، جو آپ کی سیلری کٹ رہی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی ان کی ملکیت میں نہیں آئی اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور ہم اس کے قائل ہیں کہ چونکہ وہ حق ثابت ہو چکا ہے اور وہ لازم ان کو ملے گا. اگر یہ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو گھر والوں کو ملے گا، لہٰذا اس پر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی. حساب کر کے رکھیں، ادائیگی اس وقت لازم آئے گی جب وہ آپ کے قبضے میں آ جائے گا. اور بیوہ کو گھر بنا کر بالکل دے سکتے ہیں آپ، لیکن یہ کرنا ہوگا کہ گھر بنانے کے بعد ان کی ملکیت کرنا ہوگا. خالی رہنے کے لیے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، باقاعدہ ان کو مالک بنا دیں گے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اور میدان عرفات میں جو حق اللہ کی معافی کا ذکر کیا گیا وہ اس کے گناہ کی معافی ہے، نہ کہ نفس عمل کی. اس لیے نماز قضا اگر کی تھیں تو نمازوں کے قضا کرنے کا گناہ معاف ہوگا. قضا نمازیں تو ادا کرنی ہوگی. جو روزے چھوٹ گئے ان کا گناہ معاف ہوگا، لیکن روزہ کا قضا تو کرنی ہوگی. اس طرح جو کفارے کے روزے ہیں وہ رکھنے ہی ہوں گے. ہاں جو گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے کفارہ لازم آیا وہ گناہ معاف ہوگا. اس لیے اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اس کو ادائی کرنا ہوگا. ٹھیک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سب کیا فرمائیے، یہ بھی بڑی وائرل ہے چیز کے مغرب. عالم کوئی بھی منع نہیں کرے گا. یہ بعض ضعیف چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. صفائی نصف ایمان کہا گیا اور شریعت صفائی کو بہت محبوب رکھتی ہے. مغرب کے بعد جھاڑو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر گھر میں کچرا پھیلا ہوا، گندگی پھیلی ہوئی تو کیا مطلب ایسے چھوڑ دیں، اسے پھلانگتے ہوئے جائیں، پیروں میں لگ کے وہ اندر کمرے کے اندر آئے، کیونکہ مغرب کے بعد جھاڑو دینا منع ہے اور اس سے تنگ دستی آتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں UAE کے اندر میں بہت رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ رات میں ساری صفائی ہوتی ہے اور جتنی برکات ان کو حاصل ہے اس کی عشیر بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو خواہ تشویش میں مبتلا کرنا قطعاً غیر مناسب ہے. مغرب کے بعد بالکل جھاڑو دے سکتے ہیں اور صفائی نصف ایمان ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی بزرگ ہیں سید زادے، کیا ان کا علاج وغیرہ، چونکہ ان کی ضرورت ہے اس وقت بہت زیادہ، تو کیا علاج کی مد میں دی جا سکتی زکوٰۃ کا رقم؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر زکوٰۃ ڈائریکٹ ان کی ملکیت میں بھی دی جاتی تو سید کو دے کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. چاہے جائے کہ ملکیت بھی یہاں تو پوری نہیں ہو رہی، آپ علاج کروا رہے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہتر ہے کہ نفلی صدقے سے کریں، نفلی سے ویسی مدد کریں ان کی. اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں تو پہلے شرعی ہیلا کریں کہ کسی شرعی فقیر کو وہ زکوٰۃ ادا کر دیں، اشارتاً کنایتاً سمجھا دیں، پھر وہ اس پیسے سے ان کا علاج کر دیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. شامل کرتے ہیں.
जो सब क्या कहिएगा? جی جو حق ثابت ہوتا ہے، حق ثابت کا مطلب شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ کو یہ سہولت ملنی چاہیے، اس کو حق ثابت کہہ دیتے ہیں۔ اگر حق ثابت رشوت کے بغیر حل نہ ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہوتا ہے، لینا اب بھی حرام رہے گا۔ اور اداروں کے اندر اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نقشہ پاس کروانے جا رہے ہیں، اس میں وائلیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل جیسا ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی یا جو بھی مطلب علاقائی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اب وہ اس کو پاس نہیں کر رہے تو رشوت دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے تھوڑی سی اس میں وائلیشن کی ہے، جیسے ریزیڈنس کے اندر رہائش یہ کمرشل بنا لیتے ہیں، یا 3 فلور کی اجازت ہے، آپ نے 2 اور فلور بنا کے پھر وہ نقشہ پاس کروا رہے ہیں، یہ حرام ہے، دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام۔ ناجائز کے اوپر لینا دینا دونوں حرام، اور جو چیز جائز ہے اس میں آپ نے کوئی خرابی نہیں کی، رشوت کے بغیر کام نہیں ہو رہا تو دینا جائز، لینا بھی حرام۔ اچھا ٹھیک ہے، 2 کالرز ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی دیکھیں، اگر آپ کا اپنا ذاتی مال ہے تو پھر شوہر سے صدقے کے لیے پرمیشن لینا کوئی ضروری نہیں ہوتا، چپ چاپ بھی آپ کر سکتی ہیں۔ اور اگر فرض کر لیں وہ شوہر کا ہوتا اور شوہر نے اجازت دی ہوتی جہاں مرضی دو، تب بھی پرمیشن کی حاجت نہیں کہ پہلی اجازت ملی ہوئی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ شوہر کا مال ہے، اس نے اجازت نہیں دی، لیکن عورت کو یقین ہے کہ دے کے بتاؤں گی تو ناراض نہیں ہوگا، اب بھی دینا جائز۔ بس ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کی بغیر اجازت دوں گی اور شوہر ناراض ہوگا تو دینا گناہ ہوتا ہے۔ اچھا دوسری صورت جو ہم نے تیسری صورت بتائی کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا بغیر اجازت دیں، اس پہ نصف ثواب سرکار نے فرمایا، اس پہ پوچھ کے کرنا چاہیے۔ اور یہ اپنے پیسے تو آپ دیں گی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر عصر کے ٹائم احرام پہنے تو یقیناً نوافل نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ عصر کے ٹائم نفل پڑھنا منع ہے، تو پھر وہ مغرب کے بعد ہی پڑھنے چاہیے تھے۔ بالکل صحیح کیا، درست، اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کالر ایک بھائی نے بیچ میں کوشچن رہ گیا تھا کہ کسی نے سحری کی اور سارا دن سوتا رہتا ہے اور شام کو مغرب میں کو افطار کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو گیا کہ نہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ نمازیں بھی قضا کرتا ہے، خدا نہ خواستہ، تب بھی اس کا روزہ تو ہو جائے گا، روزے کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس کا روزہ بے نور ہوگا۔ اور اگر ایسا ہے کہ بیچ میں اٹھ کے نمازیں ادا کر لیتا ہے، نماز قضا نہیں ہوتا اور سوتا رہتا ہے، پھر بھی مناسب نہیں تھا، کم اس کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ جتنا آدمی جا کر ضعف محسوس کرتا ہے اتنے اس کے لیے اجر اور نفس کی مغلوبیت کا سامان ہے۔ لیکن بہرحال دونوں صورتوں میں روزہ اس کا ہو جائے گا۔ اگر کوئی سوتا رہ گیا ساری نہیں، تو ساری فرض واجب نہیں ہے۔ اگر فجر ہو گئی ہے تو جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا اور بیچ میں سحری کروں گا، تو نیت تو ہماری پہلی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم دیر سے بھی جاگتے ہیں دن کے اندر تو بہرحال روزہ ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کو بلکہ توڑیں گے تو خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ اگر رکھنے کے ارادے سے سوئے تھے تو نیت کے ساتھ سوئے تھے، اور روزہ جان بوجھ کے توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر خدا نہ خواستہ توڑ دیا ہے تو کفارہ لازم ہوگا، ورنہ روزہ کنٹینیو کرنا لازم ہوگا۔ اور چھوٹے بچوں کے لیے جو یہ کہہ رہی ہیں اس طرح سے نہ کہیں، اللہ کی طرف بالکل جھوٹ منسوب نہ کریں، نہ یہ چھوٹے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، نہ کوئی حکمتن کر سکتے ہیں۔ ایک خاتون مٹھی میں کر کے بچیوں کہہ رہے تھے کہ ادھر آؤ میں کچھ دیتی ہوں، سرکار نے فرمایا آپ کیا دیں گی؟ انہوں نے مٹھی کھول دی، اس میں کھجور تھی، کہا کہ میں کھجور دوں گی، فرمایا اگر تم یہ نہ دیتی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ تو بچوں کو راہ راست جھوٹ بول کر نہیں لایا جا سکتا، کل وہ بچے جب بڑے ہوں گے کہیں گے امی جھوٹ بولتی رہی اللہ کے اوپر، آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس میں بالکل احتیاط کی جائے۔ دعائے قنوت اگر بھول جائیں تو آخر میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، وہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک، 2 کالرز ہیں، مناسب طور پر آ جائے گی۔ جی وہ صاحب کیا فرمائیے سوال؟ اگر بچیاں نابالغ ہیں اور ان میں گولڈ تقسیم کر دیا تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گی ان پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی، لیکن جب آپ بچیوں کی ملک کر دیں گی تو نہ آپ اس کو پہن سکتی ہیں نہ اس کو بیچ سکتی ہیں، بس وہ بچیوں کو ہو گیا، اس میں تصرف بالکل ناجائز ہو جائے گا۔ یہ نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ بھی بچا لیں اور زیور بھی استعمال کرتے رہیں، اس پہ پھر سخت سزا ہے۔ تو اس لیے، اور اگر وہ بالغ بچیاں ہیں ان کے قبضے میں آپ نے دے دی، پھر قبضے میں دینا ضروری ہے کہ یہ تمہارا ہوا، وہ چاہے اس کو بیچیں چاہے کسی کو تحفہ دیں۔ اگر اپنے پاس رکھ کر خالی بچیوں کو کہہ دیا کہ تمہارا ہے تم لے لینا تو یہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گا، اس پہ سال بسال آپ پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ بالغ بچیوں کا حکم یہ ہے کہ ان کی ملکیت میں دے دیں۔ اب اگر وہ بالکل نصاب کے برابر ہے کہ ہر ایک کے قبضے میں 7.5 تولہ آیا تو ان پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، اور اگر کم ہے 2 تولہ 3 تولہ جیسے ایک کو دے دیا اور کوئی مال نہیں ہے تو پھر ان پر بھی نہیں بنے گی جب تک کہ نصاب مکمل نہیں ہو۔